اللہ نے جناب ابراہیم کو کن انعامات اور نعمتوں سے نوازا؟ اللہ نے جناب موسیٰ اور ہارون کی کس طرح سے مدد کی اور فرعون سے کس طرح سے بچایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی کا اصل پیغام کیا ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 107 سے 119 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 107 سے 113 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبح عظیم یعنی بڑی قربانی کو قرار دیا، اور ہم نے ان کا اچھا چرچا بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا کہ ساری خدائی میں ابراہیم پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم یوں نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہمارے خاص ایماندار بندوں میں تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کے پیدا ہونے کی بھی خوشخبری دی تھی جو ایک نیکوکار نبی تھے، اور ہم نے خود ابراہیم پر اور اسحاق پر اپنی برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں کوئی تو نیکوکار اور کوئی نافرمانی کر کے اپنی جان پر سریحی ستم ڈھانے والا ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کو ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ جناب ابراہیم کا نام تاریخ میں باقی رہے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ طواف کعبہ سے لے کر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے تک حج کے تمام اعمال اور جناب ابراہیم کی نسل سے انبیاء کا پیدا ہونا، یہ سب تاریخ میں ان کی یاد خیر کا نمونہ ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دینی فرہنگ میں خطرے کو دور کرنے میں جانور کی قربانی اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 2، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ نمبر 3، خلوص کی ایک چنگاری ایک عظیم تاریخی تحریک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بذبح عظیم، ہر سال جناب اسماعیل کی یاد میں ہزاروں گائے، اونٹ اور بھیڑ ذبح اور قربانی کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اچھائی کے ساتھ نام باقی رہنا اللہ والوں پر اس کا ایک لطف ہے۔ نمبر 5، اللہ سے معاملہ کرنے میں ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ نمبر 6، اللہ انبیاء کو سلام کرتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ سورہ صافات آیت نمبر 79۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سورہ صافات آیت نمبر 120۔ البتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی، اور مومنین کو بھی صلوات اور سلام کا حکم دیا ہے۔ نمبر 7، نیک لوگوں کو جزائے خیر دینا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 8، جناب ابراہیم نیک لوگوں کا نمونہ ہے۔ نمبر 9، جناب ابراہیم کی نسل مبارک ہے۔ دعا میں ہم پڑھتے ہیں، پروردگارا جس طرح تو نے انہیں برکت دی ہے، اسی طرح محمد اور آل محمد علیہ السلام پر بھی برکت نازل فرما۔ نمبر 10،
ایمان اور نیک اعمال انجام دینا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ نمبر 11، اولاد کی اہمیت اس کے نیک ہونے میں ہے۔ نمبر 12، نبی کے خاندان میں بھی اولاد نااہل ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، رشتہ اولاد کے یقینی طور پر ہدایت پانے یا گمراہ ہونے کا سبب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے باپ نبی ہو اور بیٹا گمراہ۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 114 سے 119 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بہت سے احسانات کیے، خود ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی سخت مصیبت سے نجات دی، اور فرعون کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی تو آخر یہی لوگ غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح المطالب کتاب توریت عطا کی، اور دونوں کو سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی، اور بعد کو آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ان آیات میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئے سن لیتے ہیں ان پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، گزشتہ نبیوں پر اللہ کے لطف و کرم کو یاد کرنا مکے کے سخت حالات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے سکون اور تسلی کا سبب ہے۔ نمبر 2، روحانی تناؤ کا دور ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نمبر 3، اللہ والوں کو سکون تب ملتا ہے جب ان کی قوم کو بھی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، جس پر اللہ کا لطف ہو جائے اور اس کی مدد مل جائے اس کی جیت یقینی ہے۔ نمبر 5، پہلے سرکشوں سے نجات اور پھر اللہ کی راہ اور کتاب کی طرف دعوت۔ نمبر 6، توریت اور دوسری آسمانی کتابوں کے پیغامات اور مطالب بہت ہی واضح اور ہر ایک کے سمجھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 7، تبلیغ سے متعلق باتیں اور تحریریں واضح اور روشن ہونی چاہیے۔ نمبر 8، انبیاء کو بھی اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 9، ذکر خیر دنیا میں اللہ کی جزائے خیر ہے۔ ترکنا علیہما فی الآخرین، اس سورے میں حضرت نوح کو آیت نمبر 78، حضرت ابراہیم کو آیت نمبر 107، حضرت موسیٰ اور ہارون کو آیت نمبر 119 میں ذکر خیر کے ذریعے عزت دی گئی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا اور ان کا ذکر خیر ہمیشہ باقی رکھا، اور جناب اسحاق جیسے نبی کی خوشخبری دی، اور اللہ نے جناب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور اپنی مدد سے انہیں غالب رکھا۔ اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔